تو یہ ساری کتھا میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ جو والدین نے اپنے دماغ میں ایک چیز مسلط کر لی ہے نا کہ اسکول کی فیسیں ہیں نہیں، اب زکاتیں مانگ رہے ہیں لوگوں سے، بچوں کو پڑھانا ہے اور نہیں پڑھ رہا تو ٹینشن میں جا رہے ہیں، ہائے میرا بچہ تو کسی کام کا نہیں۔ بھائی ٹینشن نہ لو، اللہ نے کام کا بنانا ہوا تو ان پڑھ ہو کے بہت آگے نکل جائے گا، صدر مملکت بن جائے گا۔ پاکستان میں تو یہ آپشن بھی ہے کہ آپ صدر بھی بن سکتے ہیں، وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں، آپ پی ایچ ڈی نہیں ہے لیکن آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن سکتے ہیں۔ یہ تو خاص طور پہ پاکستان والوں کے لیے سہولت ہے، کتنے ڈاکٹرز ہیں جن کی سرٹیفکیٹ ہی نہیں، آپ مفتی بن سکتے ہیں۔ مفتی سے بڑا تو میرا خیال ہے کوئی عہدہ نہیں ہوتا نا، پیغمبروں کے وارث، آپ انجینئر ہو کے مفتی بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اتنی بڑی سہولت پاکستان میں جب آپ کے پاس ہے تو اور کیا چاہیے بھائی؟ کیا آپ نے باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا تو آپ انجینئر ہو کے بھی مفتی بن سکتے ہیں، آپ ڈاکٹر ہو کے مفسر قرآن بن سکتے ہیں۔ میری اس سے مراد ڈاکٹر اسرار احمد نہیں ہے، یہ یاد، وہ تو علماء سے انہوں نے سیکھا باقاعدہ، اور وہ بار بار کہتے تھے میں عالم نہیں ہوں، تو انہوں نے علماء ہی کی تفسیروں کو آگے کیا کیا ہے، ڈیلیور کیا ہے، تو ان کا یہ دعویٰ نہیں تھا۔ لیکن آج بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، محقق ہیں، صحیح ہے نا، حالانکہ وہ محقق نہیں ہوتے۔ تو آپ جو ہے نا پاکستان میں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو آپ کلینک کھول سکتے ہیں، آپ لوگوں کا علاج کر سکتے ہیں، آپ کے پاس حکمت کا ڈگری نہیں ہے، آپ حکیم بہترین، سب سے بہترین حکیم وہ ہے جس کو حکمت کے علاوہ سب کچھ آتا ہے، لہذا وہ بہت بڑی بڑی بیٹھ کے چھوڑے گا تو اس لیے اس کی دکان کیا چلے گی زیادہ۔ جو سمجھدار حکیم ہوتے ہیں وہ لمبی لمبی چھوڑتے نہیں ہیں، تو ان کے پاس رش ہی نہیں ہوتا۔ تو جو آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں نا، میرے پاس فون آتے ہیں، پتہ ہے میں حکیم نہیں ہوں لیکن میرا یوٹیوب پہ حکمت کا بڑا زبردست چینل چل رہا ہے، حضرت مجھے گناہ تو نہیں ملے گا؟ میں کہتا ہوں ابے بھائی جب تو حکیم نہیں ہے، ٹماٹر کے فضائل اور کدو کے فضائل، کچھ فضائل نیٹ سے اتارے، گوگل سے پوچھے، کچھ اپنی طرف سے ڈال کے مارکیٹ میں چلا دیے، تو چل رہا ہے آج کل۔ تو جب یہ سب کچھ پاکستان میں چل رہا ہے تو بھائی پھر تعلیم، ہمیں تو خاص طور پہ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہلکے راہ کریں، بچہ پڑھ لکھ لے اچھی بات ہے، نہیں دل لگ رہا کوئی بات نہیں بیٹا، جس کام میں دل لگ رہا ہے وہ بتا دیں۔ ہاں یہ ہے کہ غلط کاموں میں نہ، کہ چرس پینے میں دل کر رہا ہے تو وہ آپ کو چرس پلا دیں۔ تو اللہ کا شکر ہے میں اس معاملے میں اپنے بچوں کی ٹینشن بالکل نہیں لیتا، میرے اللہ کا شکر ہے بہت بچے، تو بھائی پڑھ لو، بچوں کو بتاتا ہوں بیٹا پڑھو، اچھی بات ہے، چیں پیں زیادہ کر رہے ہیں، تھوڑا سا سمجھائیں گے، پڑھ لے بھائی، تو نہیں پڑھ رہا، پڑھ ہی رہے ہیں، اللہ کی قدرت ہے کہ وہ ان کا خود ہی پڑھائی میں دل لگ گیا ہے۔ جب اسکول یہاں اچھا نہیں تھا، ایک اسکول تھا وہاں میوزک سکھایا جاتا تھا، بچیوں کو وہ پہنایا جاتا تھا اسکارف، تو ہم نے کہا ہم ایسے اسکول میں تو بچوں کو نہیں داخل کریں گے، اسکرٹ پہنا، سوری اسکارف کہہ رہا ہوں، استغفر اللہ، اسکرٹ پہنایا جاتا تھا، تو ہم نے کہا ایسے اسکولوں میں تو بچیوں کو نہیں ہم ایڈمیشن دلا سکتے، پہلے انسان بناؤ بعد میں ایجوکیشن ہے نا۔ تو لوگوں نے کہا آپ کے بچے تو ان پڑھ رہ جائیں گے، میں نے کہا نہیں بھائی، ہم جتنا ہم خود پڑھا سکے ان کو پڑھائیں گے، ایجوکیشن ہے نا تو گھر میں بھی پہنچ سکتی ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اسلامک اسکول مل گیا ہمیں، تو ہم نے وہاں ایڈمیشن کرا دیا بچوں کا، تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم نے زیادہ ٹینشن نہیں لی۔ انسان بنانے کو زیادہ فوکس کریں، بچہ اگر بڑوں سے تمیز سے بات نہیں کرتا پھر آپ اس کو تمیز سکھائیں، بیٹا ایجوکیشن، امتحان میں نمبر اچھے آئے نہ آئے، ابا سے تمیز سے بات کرنی ہے، اماں سے بولو بھائی تمیز سے بات کرنی ہے، یہ تمہارا بڑا بھائی ہے اس کو بھائی جان کہنا ہے، نام نہیں لینا آپ نے، یہ بڑا ہے، یہ بڑی بہن ہے اس کو آپ ہی کہنا ہے، نام سے بولو بھائی نہیں پکارنا، نماز ٹائم پہ پڑھنی ہے، صحیح ہے نا، تمیز، آداب، تمیز سیکھ جائے نا، بڑے کا احترام سیکھ جائے، بس انسان کا بچہ خود بخود انشاءاللہ وہ بن جائے گا۔ تو اس چیز کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے، ان کے دل میں اللہ کا خوف بٹھائیں، جنت جہنم بار بار ان کو سمجھائیں، تاکہ ان کو احساس ہو کہ بھائی اللہ کے سامنے ہم نے جواب دینا ہے۔ پھر پڑھ لکھ لیں تو اور اچھی بات ہے، نہیں پڑھیں تو بھی اچھی بات ہے۔ کہاں سے کہاں بات چلی گئی، لیکن آج کل لوگوں نے اس کو مسلط بہت کیا ہوا ہے۔